أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن وله الملك وله الحمد يحيي ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين درود پڑھ دیجئے اعزائے گرامی قدر ہمارا عنوان سخن شہادت امام حسین علیہ السلام کی بنیادی ترین وجوہات تھا اور ہم نے کہا کہ تمام وجوہات ایک چیز کی طرف پلٹتی ہیں اور وہ ہے دشمنی ہے علی سبب بنا کہ حسین کو کربلا میں شہید کیا جائے مولا متقیان ہے کون ہماری کوشش یہ ہے کہ روزانہ آپ کی خدمت میں کوئی ایسی حدیث بیان کریں فضائل امیر المومنین کا تو ایک سمندر ہے تو اس میں سے کچھ گوہر ایسے پیش کرنے کی کوشش کریں کہ جو ہمارے یہاں کم بیان کی جاتی ہیں رسالت ماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا نے ہر نبی کو معجزہ دیا اور ہر نبی کو کوئی ایسا معجزہ دیا کہ جو ان کی پہچان بن گیا جیسے حضور کی معجزات بہت سارے ہیں آپ کے ہاتھوں پہ انگریزی آئی تو انہوں نے تصویر پروردگار پڑھنا شروع کر دی آپ نے آسمان کو اشارہ کیا بادل آ گئے بارش ہو گئی آپ نے کسی درخت کو اشارہ کیا وہ درخت قریب آ گئی آپ نے اس درخت کو اشارہ کیا کہ وہ آدھا ہمارے پاس آئے آدھا وہیں پر ہے تو ویسا ہی ہوا آپ نے جنات کو کلمہ پڑھا دیا آپ نے پھر چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے آپ نے سورج کو پلٹا دیا یہ سارے آپ کے معجزات ہیں لیکن ہر نبی کا کوئی ایک ایسا معجزہ ضرور ہوتا ہے جو اس کی پہچان بن جاتا ہے حضور فرماتے ہیں کہ ان اللہ اعطى موسیٰ العصا موسیٰ علیہ السلام کو پروردگار نے عصا عطا فرمایا یہ لاٹھی موسیٰ کی پہچان ہے اس لاٹھی کو کبھی فرعون کے جادوگروں کے سامنے ڈالا تو وہ اژدہے میں تبدیل ہو گیا پھر یہی لاٹھی آپ نے دریا میں ماری تو دریا میں شگاف پیدا ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بہت سے ہیں ید بیضا ان کا معجزہ ہے لیکن آپ کی پہچان آپ کی عصا سے ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پہچان آپ کی عصا سے ایک مل کے درود پڑھ دیجئے محمد پھر آگے بیان فرماتے ہیں وَإِبْرَاهِيمَ بَرْدَ النَّارِ ابراہیم علیہ السلام کی بھی معجزات بہت سے تھی
لیکن جس معجزے کی وجہ سے آپ کی پہچان ہوئی وہ یہ کہ آپ کو آتش نمرود میں ڈالا گیا، وہ آگ جو دور دور تک کے رہنے والے کو جلا دیتی تھی، ابراہیم علیہ السلام اس کے اندر موجود ہیں، تب بھی ان کا بال بھی جلتا نہیں ہے۔ اور کسی نے کیا خوب بات کی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بدن پر دو چیزیں تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بدن مبارک پر ان کا اپنا لباس بھی تھا، وہ بھی نہیں جلا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کا لباس بھی تھا، وہ بھی نہیں جلا۔ آج بعض لوگ یہی دلیل دیتے ہیں، میں اس کا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو رسول کے ساتھ ہو اس کا کیا انجام ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ لباس تھا، وہ لباس نہیں جلا، جیسے کہ خود رسول نہیں جلے، ابراہیم نہیں جلے، ویسے ان کا لباس بھی نہیں جلا۔ لیکن وہ رسیاں جنہیں نمرودیوں نے باندھا تھا، کیونکہ منجبی میں بٹھا کے پھینکا گیا تھا، تو باندھ کر پھر پھینکا گیا کہ کہیں ابھر نہ جائے، تو جو ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کر پھر پھینکا گیا تھا وہ رسیاں جل گئی، اور اگر جلی نہ ہوتی تو ابراہیم کیسے باہر آتے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابراہیم کو جو رسیاں باندھی گئی تھی وہ جل گئی، وہ ختم ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کے لباس ہوتا ہے، اس سے کچھ نہیں ہوا۔ فرق کیا ہے؟ وہ بھی تو نخ اور دھاگے کی بنی ہوئی ہے، یہ بھی دھاگے کی بنی ہوئی ہے، وہ بھی اسی جنس سے، یہ بھی اسی جنس سے۔ فرق کیا ہے؟ کون جو رکھے گا، میں کہتے کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ فرق یہ ہے کہ نبی جس چیز کا خود انتخاب کرے اس کا انجام نبی کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو نبی کے ساتھ زبردستی باندھی جائے اس کا انجام کچھ اور ہوگا۔ تو وہ نبی خدا نے خود منتخب کی تھی، اس لیے ان کا انجام بھی ویسا ہی ہوا جیسے خود نبی خدا کا ہوا۔ جو نبی منتخب کرے وہ نبی جیسا مقام پاتا ہے، وہ نبی کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو معجزہ ملا وہ یہ تھا کہ آپ کے معجزات بہت سارے تھے، لیکن جو آپ کی پہچان بنا، آپ کو نار نمرود میں ڈالا گیا، لیکن آپ کے لیے وہ گلزار بن گئی۔ پھر فرماتے حضور اکرم کے وعیسیٰ الکلمات، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزات بہت سے تھے، لیکن وہ معجزہ جو سارے معجزوں پر بھاری تھا وہ معجزہ یہ تھا کہ آپ کو خدا نے کچھ کلمات عطا کیے تھے، مردوں کو پڑھتے تھے زندہ ہو جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، اللہ اکبر۔ جو مریم کا بیٹا ہے وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، تو کیا فاطمہ دلال ٹھوکر مارے اور مردہ زندہ ہو جائے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ یہ دیا کہ کچھ کلمات آپ کو دیے گئے، آپ مردوں کو پڑھتے تھے وہ زندہ ہو جایا کرتے تھے۔ اب سوال یہ کہ حضور کیا فرماتے ہیں؟ حضور کو کون سا معجزہ دیا ہے کہ جو آپ کی پہچان بنا؟ توجہ رکھیے گا، حضور نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو عصا ملی، ان کی پہچان بنی۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے نار نمرود سر ہو گئے، ان کی پہچان بنی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ کلمات دیے جو مردوں کو زندہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے تھے، ان کی پہچان بنی۔ پھر فرمانے لگے وَأَعْطَانِي هَذَا عَلِيًّا، اور خدا نے مجھے یہ علی دیا ہے جو میری پہچان بن گیا۔ اب تم اگر علی تک آگے ہو تو علی تک نہیں، تم نبی تک آگے ہو، اور اگر تم علی سے دور ہو گئے ہو تو تم علی سے نہیں نبی سے دور ہو گئے، کیونکہ نبی نے فرمایا تھا جو علی سے دوستی رکھے گا وہ علی سے نہیں، وہ مجھ سے دوستی رکھے گا۔ جو علی سے دشمنی کرے گا وہ علی سے نہیں، مجھ سے دشمنی کرے گا، اور جو علی کی مدد کرے گا وہ علی کی نہیں، وہ میری مدد کرے گا، اور جو علی کے سے جنگ کرے گا۔ مل کے درود پڑھ لیجیے محمد۔ اسی لیے ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ نے بعض اصحاب کو بلایا، اور عجیب روایت ہے، اصحاب کو بلا کر یہ فرمانے لگی
میں نے سنا ہے تم اپنے نبی پر لعنت بھیجتے ہو۔ عرض کرتے تو مجھے کاٹنے لگی، کہنے لگی کیسے ہو سکتا ہے ہم اپنے نبی پر ہی لعن طعن کریں، اپنے نبی پر ہی سب و شتم کریں؟ تو حضرت ام سلمہ نے کہا کہ کیا تم علی پر سب و شتم نہیں کرتے؟ تو کہا وہ تو علی پر کرتے ہیں، نبی پر تھوڑی کرتے ہیں۔ تو کہا کہ میں نے خود نبی اکرم کی زبان مبارک سے سنا تھا، فرماتے ہیں من سب علی فقط سبنی، جس نے علی پر لعنت بھیجی اس نے علی پر مجھ پر لعنت۔ اور جیسی کی بات ہے، یہ روایت بھی ہمارے بھائیوں کی کتاب کے اندر موجود ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایسے شخص پر لعنت بھیجتا ہے جو عام مسلمان ہوتا ہے، جو صاحب ایمان ہوتا ہے، اگر کسی ایسے شخص پر انسان لعنت بھیجے تو وہ لعنت اس پر نہیں جاتی، پلٹ کر پھر اس پر آتی ہے تو لعنت بھیج دے۔ یہ تو عام مسلمانوں کے بارے میں نہیں ہے کہ اس پر لعنت بھیجو گے تمہارے اوپر آئے گی، وہ جو مومنوں کا امیر ہو، متقین کا امام ہو، اور جو جان مصطفیٰ ہوئی اس پر لعنت بھیجو۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ پلٹ کر خود اسی کی طرف نہ آئے؟ کون تھا کہ جس نے لعن طعن کروائی؟ کون تھا کہ جس نے سب شتم کروایا؟ میں اپنی کتاب سے تو بیان ہی نہیں کر رہا۔ یہ روایت صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ حاکم شام ایک مرتبہ سعد بن وقاص مدینے کا اس وقت حاکم تھا، پھر بعد میں کوفے کا بھی حاکم بنا۔ سعد بن وقاص سے سوال کیا، یا سعد ما منعک ان تسب ابا التراب، اے سعد بن ابی وقاص ہم نے سب کو یہ حکم دیا ہے جب بھی منبر پر جائیں خدا کی حمد و ثنا کریں اور اس کے بعد جو پہلا کام کریں وہ علی پر لعنت کریں۔ اس قدر کثرت کے ساتھ یہ کام کیا گیا کہ اگر کوئی خطیب یہ کام نہیں کرتا تھا اور وہ یہ سوچتا تھا کہ میں ابھی ابتدا میں نہیں، امتحان میں اور آخر گفتگو کے اندر میں علی پر لعنت طعن کر کے اتروں گا، اور وہ کبھی کرنا بھول جاتا تھا تو مجمع کہتا تھا تو نے ایک خطبے کا واجب رکن چھوڑ دیا۔ اس قدر لعنت طعن ہوئی۔ بلکہ اگر میں ایک اور روایت آپ کی خیال بیان کروں کہ اگر کوئی علی کے فضائل پڑھنا شروع کرتے، علی کے قصیدہ پڑھنا شروع کرتے، تو جب وہ شخص ممبر سے اترتا تھا تو یہ ناصبی آتے تھے، ممبر کو دھوتے تھے، ممبر کو پاک کرتے تھے کہ ابھی ایک ایسا شخص ممبر پر آتا بیٹھا تھا تو علی کے فضائل پڑھ رہا تھا۔ یہ علی کے فضائل پڑھنے کی وجہ سے نعوذ باللہ ممبر ناپاک ہو گیا ہے، اس کو پاک کیا جائے۔ جب تک علی پر لعنت طعن نہیں ہوگی اس وقت تک خطبے کہاں بتا رہے ہیں؟ یہ کیفیت تھی۔ تو صحیح مسلم کی روایت میرے ساتھ ساتھ ہے، حاکم شامی کہتا ہے، یا سعد ما منعک ان تسب ابا التراب، اے سعد بن وقاص ہم نے سب کو یہ حکم دیا ہے کہ علی پر لعنت طعن کریں، تو تجھے کس بات نے روک دیا کہ تو علی پر سب کو شتم نہ کر؟ تو کیوں نہیں کرتا؟ تو کیوں علی کے اوپر لعنت طعن نہیں کرتا؟ آخر وجہ کیا ہے؟ تجھے ہی کس نے ضرورت دی؟ دیکھیں حیرت کی بات ہے، صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ شیعوں کی گھڑی ہوئی بات ہے، جا کر دیکھیے گا صحیح مسلم کے اندر یہ روایت ہے یا نہیں ہے، اور پھر دیکھیے گا اسی سائے ستہ کے اندر یہ روایت بھی ہے یا نہیں ہے۔ جو علی پر سب کو شتم کرے وہ علی پر نہیں، نبی پر سب کو شتم کرے۔ سنیں گے سعد بن وقاص نے کیا جواب دیا۔ سعد بن وقاص سے کہتا ہے، اے حاکم شام، کیونکہ صحابی رسول تھے، کہتا ہے اے حاکم شام میں نے خود علی کی 3 فضیلتیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے جو اتنی عظیم ہے، اگر مجھے کہا جاتا کہ یہ فضیلتیں تجھے مل جائیں گی اس چیز کے بدلے کہ تیرے پاس جو مال موجود ہے، جو سرخ اونٹ موجود ہے، وہ تو اے خدا میں خرچ کر دے، تو میں سارے سرخ اونٹ دے دیتا تاکہ اس میں سے کوئی ایک فضیلت لے لیتا۔ کہا کہ وہ کون سی فضیلت ہے؟ کہ خیبر کا میدان تھا، بڑے بڑے گئے، علم لے کر گئے، لیکن جیسے گئے تھے ویسے ہی آ گئے۔ جب ان سے معلوم کیا جاتا تھا کہ بھائی کیوں نہیں تم نے جہاد کیا اور کیوں لڑ کے نہیں آئے، تو کہتے تھے کہ ہمارا لشکر باہر ہے۔ اور جب لشکر والوں سوال کیا جاتا تھا کہ آپ نے کیوں اپنے سردار کے ساتھ نہیں دیا، تو لشکر کہتا تھا پہلے ہم نہیں، پہلے یہ بھاگے تھے۔ اور اسی طریقے سے جب چلتی رہی یہاں تک کہ حضور نے فرمایا لَأُعْطِيَنَّ الرَّائِدَ غَدًا،
رجلا كالراع غير فراع يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، بڑھ بڑھ کے حملہ کرنے والا ہوگا، فرار اختیار نہیں کرے گا، وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں. عجیب فکر ہے. سلامت رہے. ایک مل کے درود پڑھ لیجیے محمد وعلیہ. دیکھیے گا حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ کل میں علم علی کو دوں گا. جس طریقے سے دیکھیے گا یہ کیوں نہیں کہا کہ کل میں علم علی کو دوں گا؟ اس لیے کہ جو سنت خدا کی قرآن میں ہے وہی مصطفیٰ کی ان کے فرمان میں. خدا بھی نہیں چاہتا کہ ہم نام لے لیں اور نام لینے کے بعد بات ختم ہو جائے، ورنہ کتنے ہی علی پیدا ہو جائے. اسی طریقے سے مصطفیٰ بھی جانتے تھے کہ کہیں میں نے نام لے لیا تو کوئی کتنے ہی علی آ جائیں گے، کہیں گے کہ میرا نام بھی علی ہے، میرا نام بھی آج سے علی ہے، میرا نام بھی علی رکھا گیا تھا. کہ نہیں، علی نام رکھنے والے بہت ہے، علی کام دکھانے والے بہت. اور پھر عجیب جملہ یہ ہے، ہمارے یہاں یہ نقطہ پڑھا جاتا ہے، اس نقطے سے میں ایک اور نتیجہ نکالنا چاہ رہا ہوں. یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کل میں علم مرد کو دوں گا جو بڑھ بڑھ کے حملہ کرے گا، فرار اختیار نہیں کرے گا. اس جملے سے آپ نے کل کے بارے میں صرف نہیں بتایا ہے، دوسرے کل کے بارے میں بتا دیا. جو کل جائے گا وہ فرار اختیار نہیں کرے گا. اس کا مطلب جو عورتیں گئی تھی. پھر اسی طریقے سے کل جو جائے گا وہ مرد ہوگا. اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون تھے جو اس سے پہلے جا رہے تھے. پھر حضور نے ایک اور جو شرط ہے وہ بڑا حیرت انگیز ہے. جو کل جائے گا وہ ایسا ہوگا جو اللہ اور رسول سے بھی محبت کرتا ہوگا، اللہ رسول اس سے بھی محبت کرتے ہوں گے. ارے یہ جملہ خود بتا رہا ہے کہ صرف ایک ایسا تھا جو سچی محبت اللہ سے بھی کرتا تھا، اس کے رسول سے بھی کرتا تھا. اللہ بھی اس سے راضی تھا، رسول بھی اس سے راضی تھا. خیبر نے بتا دیا کون حقیقت میں رضی اللہ ہے. تو خیبر کے میدان میں جو علم دیا گیا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ علی حیدر کرار. دوسری فضیلت جو میرا دل چاہتا ہے میں سرخ منہ دے دوں لیکن وہ فضیلت لے لوں. جنگی تبوک کا موقع تھا، ہم سب حضور کے ساتھ جا رہے تھے اور مذاق اڑا رہے تھے. اس جنگ میں اب علی نہیں ہے، علی کو حضور نہیں لے کر جا رہے. علی کو چھوڑ دیا مدینہ کے اندر. وہ چھوڑا اس لیے تھا کیونکہ جنگ ہونی ہی نہیں تھی، ورنہ حضور کو معلوم تھا کہ جنگ ہو اور علی نہ ہو تو کامیابی نہیں مل سکتی. یہ قرآن کریم کی آیت ہے، کفى اللہ المؤمنین القتال. اللہ کافی ہے مومنین کے لیے جنگ کے اندر. تو اللہ کیا خود کرتا ہے. یہ روایت ہمارے برادر کی کتاب میں موجود ہے. اللہ کافی تو ہے لیکن کس کے وسیلے سے؟ حضور نے فرمایا کفى اللہ المؤمنین القتال بعلی بن ابی طالب. اللہ کافی ہے مومنین کے لیے کہ وہ جنگ کے اندر جائیں گے، کامیابی حاصل کریں گے. لیکن جو اللہ کافی ہے کہنے والے ہیں ان کے لیے بھی اللہ علی ہی کو بھیجتا ہے. مل کے درود پڑھ لیجیے محمد وعلیہ. تو تبوک کے موقع پر علی ساتھ نہیں تھے، باقی سارے مسلمان ساتھ ساتھ تھے. تو لوگوں نے جب مذاق اڑایا تو نبی پلٹے علی کی طرف اور پلٹ کر کہا یا علی تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ.
الا انہ لا نبی بعدی، اے علی تجھے مجھ سے وہی نسبت اور تعلق حاصل ہے کہ جو ہارون کا موسیٰ سے تعلق تھا۔ ہارون موسیٰ کے بعد نبی تھے، ہارون موسیٰ کے وصی تھے، ہارون موسیٰ کے وزیر تھے، ہارون موسیٰ کے بازو تھے، ہارون موسیٰ کے اہل بیت میں سے تھے۔ الا انہ لا نبی بعدی، مطلب کہ ہارون کو نبوت ملی تھی، نبوت تجھے نہیں ملے گی۔ اب معلوم ہو یہی جملہ ختم نبوت پر سب سے بڑی دلیل ہے۔ اگر کوئی نبی کے بعد نبی ہوتا بھی تو وہ خدا نہیں ہوتا، وہ علی ہی ہوتے۔ اگر نبی کے بعد کوئی اور نبی ہوتا تو وہ کوئی اور نہیں ہوتا، وہ علی ہی ہوتے۔ کہا کہ اے علی تجھے مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، ساری نسبتیں تیرے اندر موجود ہیں، تو میرا بھائی بھی ہے۔ صرف دنیا میں تھوڑی بھائی ہے، آخرت میں بھی تو میرا بھائی ہے۔ دنیا میں چاہے قریب دفن ہو کر بھائی بن بھی جاؤ، آخرت میں بھائی نہیں بنو گے۔ آخرت میں صرف علی بھائی ہے، اور علی وہ ہے جو اہل بیت رسول میں سے ہیں، علی وہ ہے جو رسول کے زور بازو ہیں، علی وہ ہے جو ان کے خاندان میں سے ہیں، علی وہ ہیں جو ان کے وزیر ہیں، ان کے وصی، ان کے جانشین ہیں۔ اور یاد رکھیے گا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ہارون کا انتقال تو موسیٰ ہی کی زندگی میں ہو گیا تھا، اس لیے جو آپ اتنی باتیں بیان کرتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے؟ ہارون کا انتقال حضرت موسیٰ کی زندگی میں ہو گیا اس لیے وہ وصی نہیں بن سکے۔ ہم نے کہا نہیں بن سکے ہو، لیکن قرآن نے جس کو وصی موسیٰ کہا ہے وہ صرف ہارون ہے، اور کسی کا نام نہیں لیا، شمعون کا نام نہیں لیا، اور کسی کا نام نہیں لیا۔ جا کر دیکھیے گا صرف موسیٰ کا وصی اگر قرآن نے کہا ہے تو وہ ہارون نے کہا ہے۔ اب جن کے لیے قرآن کے وفی ہے مل کے لیے تو پڑھ دیجیے محمد والا۔ اور کہا تیسری فضیلت جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، جب آیہ مباہلہ نازل ہوئی ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے، تو کون تھا جو نبی کا بیٹا بن کر چلا؟ بیٹے تو دوسروں کے بھی تھے، علی کے بھی تھے، دوسروں کے بھی تھے، لیکن کس کے بیٹے تھے کہ جو نبی کے بیٹے بن کر چلیں گے؟ حضور نے باقاعدہ فرمایا ہے ان اللہ جعل کل نبی، ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وجعل ذریتی فی صلب علی بن ابی طالب۔ نبی نے شاہ فرمایا ہے ہر نبی کی اولاد خود انہی کے صلب سے چلتی ہے، لیکن میری اولاد علی کے صلب سے چلتی ہے۔ تو کون تھا جو نبی کا بیٹا بن کر چلا؟ علی کے بیٹے تھے، علی کی زوجہ تھے اور خود علی تھے۔ اور پھر جب یہ چاروں ہستیاں آ گئی، صحیح مسلم کی روایت ہے، تو حضور نے آسمان کی طرف اپنے دست مبارک کو بلند کیا، فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی، خدا دیکھ لے یہی میرے اہل بیت ہیں۔ خدا کو دکھانا بڑے مقصود تھا بھائی، یہ ہمارے یہاں بھی محاورہ ہے نا کہ بیٹی کو کہو تاکہ بہو سن لے۔ یہ خدا کو تھوڑی کہا جا رہا ہے، خدا ہی بنانے والا ہے، خدا کے ذریعے ان کو بنایا جا رہا ہے جو علی کو اہل بیت میں نہیں مانتے۔ تو سعد بن وقاص سے کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ تینوں فضیلت علی ابن ابی طالب واصل، اس لیے میری جرت نہیں ہوتی کہ میں کس زبان سے علی کے اوپر لعن طعن کر سکوں، لیکن اتنا تو طے ہو گیا کہ اس زمانے کے لوگ بھی ایسے تھے کہ جو ممبروں سے لعن طعن کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اور اس شخص نے صرف یہ نہیں کہ ان روایتوں کو جو مولا متقیان کے بارے میں تھی نظر انداز کر کے لعن طعن کروانے کی کوشش کی گئی، بلکہ روایتوں کو تبدیل کیا گیا، آیتوں کے تفسیر کو بدل دیا گیا۔ وہی حاکم شاہ کتنے مفتیوں کو خرید لیا، کتنے خطیبوں کو خرید لیا۔ ایک اور صحابی سمرہ بن جندب بلایا گیا اسے دربار میں،
کہ وہ آیت جو تو پڑھتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اپنا نفس بیچتے ہیں مرضی اور خریدتے ہیں۔ یہ کتنی پیاری آیت ہے۔ آپ نے بھی خرید و فروخت کی ہوگی، یقیناً کی ہوگی، صبح و شام کرتے ہیں، معاملہ کرتے ہیں۔ یہ بتائیے جب دکان میں خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ سوئے ہوئے ہوتے ہیں یا جاگے ہوئے ہوتے ہیں؟ بھائی معاملہ جاگ کر ہوتا ہے یا سوتے سوتے ہوتا ہے؟ سوتے ہوئے تو خواب ہی آتے ہیں، کوئی معاملہ تو نہیں کر سکتا، لیکن ہمیں تاریخ اسلام میں ایک ایسا سونے والا بھی نظر آتا ہے جو بستر پر سوتا ہے، اپنا نفس بیچتا ہے، رب کی مرضی خریدتا ہے۔ تو ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا، اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، یہاں پر خود مظہر عابدی صاحب موجود ہیں، میری اصلاح کریں گے اور میری تائید کریں گے اگر میں درست پڑھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ یہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے، یہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے، وہ جان کا خطرہ تو رویا نہیں کرتے، وہ جان کا خطرہ تو رویا نہیں کرتے، بے ذکر خدا رات کبھی کھویا نہیں کرتے، اور بستر کے نام احمد کا تو سویا نہیں کرتے، اور بستر نام احمد کا تو سویا نہیں کرتے، ہر فکر سے بالا ہے یہ حق کا ولی ہے، سوئے تو محمد جاگے تو علی ہے۔ تو حضرت اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ آیت امیر کائنات کے بارے میں نازل ہوئی۔ کون تھا کہ جس کا نفس اتنا پاکیزہ ہو کہ خدا اسے خریدنا چاہتا؟ مومن کو بھی کہا گیا ہے اپنا نفس کسی کو نہ بیچنا، اپنا نفس ڈالروں کے بدلے نہ بیچو، اپنا نفس سکوں کے بدلے نہ بیچو، اپنا نفس اپنے خواہشات کے بدلے نہ بیچو، اپنا نفس نہ کسی دولت کے بدلے بیچو، نہ حکومت کے بدلے بیچو، نہ عورت کے بدلے بیچو، اپنا نفس نہ کسی شہرت کے بدلے بیچو، اپنا نفس، حضور میرے مولا فرماتے ہیں تمہارے نفس کی کم سے کم قیمت یہ ہے کہ اسے جنت کے بدلے بیچو، اور خود میرے مولا کی کیفیت کیا تھی؟ اپنا نفس بیچا تو جنت تو ان کی کنیز کا نام ہے، اس لیے جنت کے بدلے نہیں، اپنا نفس بیچا اور مرضی رب کو خریدا۔ یہ آیت سب جانتے ہیں، علی ابن ابی طالب کے شان میں نازل ہوئی ہے، لیکن اس شخص نے کہا کہ میں تجھے 1,00,000 درہم دوں گا اس شرط پر کہ تو اب جا منبر پر تو یہ کہنا کہ یہ جو آیت ہے یہ علی کے لیے تھوڑی، یہ تو اصل میں قاتل علی کے لیے نازل ہوئی تھی، استغفر اللہ، ابن ملجم کے لیے نازل ہوئی، یہ کہنا تو جا کے اس نے کہا کتنے پیسوں میں؟ 1,00,000 درہم۔ 1,00,000 درہم تو نے میرے ایمان کو اتنا سستا سمجھا ہوا ہے؟ میں 1,00,000 درہم میں جا کر یہ بات کہا کہ 1,00,000 نہیں 2,00,000 دوں گا، 2,00,000 دوں گا، جا کر کہہ دے۔ اور یاد رکھیے گا میں نے ایک گفتگو میں عرض کیا تھا یہ جتنے نامور افراد ہیں ان کی دولت کتنی تھی، کتنی جگہوں پر انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، کتنے باغات اور کتنے شہروں پر قبضہ کیا ہوا تھا، کہ حتیٰ جب جناب زبیر اس دنیا سے گئے ہیں تو ان کی میراث کا تخمینہ لگایا گیا کہ وہ 5 کروڑ درہم تھے۔ جناب زبیر کی جب یہ 5 کروڑ کی جائیداد تھی تو خود جو حاکم شام ہے اس کا کیا حساب کتاب ہوگا؟ اس سے کہا میں 1,00,000 درہم دوں گا، آیت کہہ دینا یہ قاتل علی کے لیے ہے، کہا 1,00,000 بہت کم، کہا 2,00,000 دوں گا، کہا 2,00,000 بھی کم، کہا 3,00,000 دوں گا،
3 لاکھ روپے 4 لاکھ، اس سے زیادہ نہیں دو کہ بس ٹھیک ہے 4 لاکھ میں معاملہ طے ہو گیا۔ جب یہ معاملہ کر کے جانے لگا تو حاکم شام نے کہا میں نے اب بھی کتنا سستا خرید لیا، اب بھی میں نے کتنا مناسب خرید لیا کہ جا کر اور پوری نسلوں کو یہ جا کر بات منتقل ہوگی کہ جب اتنا معتبر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آیت میں نے خود سنا ہے، نبی نے یہ نہیں کہا تھا علی کے لیے، علی کے قاتل کے لیے، بات ختم ہو گئی۔ لوگوں کی مینٹلٹی بننا شروع ہوگی، نسل در نسل یہی دشمنی علی کریٹ ہونا شروع ہوگی۔ اس لیے تو واحد معجزہ ہے کہ وہ کہ جن کے فضائل کو دشمنوں نے بھی چھپایا، دوستوں نے بھی چھپایا اور دشمنوں نے دشمنی میں آ کر چھپایا، اس کے باوجود آج ذکر ہے دنیا میں تو صرف علی کا واقعی یہ کمال ہے۔ اگر علی ابن ابی طالب کے ایسے فضائل نہ ہوتے اور خود ذات امیر المومنین ایسی نہ ہوتی تو آج ہم تک ایسے فضائل نہ پہنچے ہوتے۔ تو خریدا گیا، چھپایا گیا، تبدیل کیا گیا۔ کچھ روایتیں ایسی تھیں جو خود ان کے بارے میں حضور نے فرمائی تھی، اس کو بھی تبدیل کر دیا گیا۔ بلکہ اگر میرے ساتھ ہے تو میں ایک عجیب بات آپ کی خدمت بیان کرتا ہوں۔ صحیح مسلم کے اندر ایک چیپٹر موجود ہے جس کا عنوان ہے، عجیب عنوان، باب من لعنہ النبی ولیس هو اہلا لذالک۔ اس چیپٹر کے اندر وہ روایتیں جمع کی گئی ہیں جس میں نبی پاک نے کسی پر لعنت بھیجی تھی۔ آپ نے واقعہ کیا ہے، آگے کا جملہ سنیے گا، نبی پاک نے ان پر لعنت بھیجی تھی لیکن وہ اس لعنت کے اہل نہیں تھے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے بھائی حضور کہہ رہے ہیں لانا تو اس پر وہ اہل نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور نے نہ لعنت بہت سو پر بھیجی ہے، لیکن یہ کہہ کر حضور کی بات کو بھی کہا دیا گیا۔ آج تو ہم علی پر روتے ہیں کہ علی پر سب کو ختم کیا کہ علی کی باتوں کو تبدیل کرتے، علی تو علی، نبی کے اوپر ستم یہ ہے کہ نبی کہہ رہے ہیں اس پر لعنت ہو، کہہ رہے نہیں نبی کو نعوذ باللہ غلطی ہو گئی، نبی سے سہو ہو گیا۔ اسی لیے علامہ طالب جوہری صاحب اکثر ہی کہا کرتے تھے نبی تو جیسا نہیں ہے، نبی تو جیسا نہیں ہے کہ جس کو سہو ہو جائے، جس کو غصہ آتا ہے اسی نے آकर آیت بھیج دی۔ اسی چیپٹر کی میں پہلی روایت آپ کی خدمت بیان کر رہا ہوں۔ روایت یہ ہے کہ جناب عائشہ بیان فرماتی کہ 2 شخص حضور سے ملاقات کرنے کے لیے آئے۔ کون سے 2 آئے؟ نام نہیں لکھا، لیکن جب جناب عائشہ کو پتا ہے تو کوئی ایسا ہوگا جس کو جناب عائشہ اپنے قریب سے دیکھ سکتی ہوں گی، بلا سکتی ہوں گی۔ انہوں نے خود دیکھا اور کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ 2 شخص حضور کی خدمت میں آئے اور کچھ ایسی گفتگو کی، حضور کو جلال آیا، کہا ان دونوں پر لعنت ہو۔ جب وہ دونوں چلے گئے تو میں نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے ان پر لعنت بھیج دی۔ اب ان کا جملہ یہ ہے، اب روایت کا جملہ یہ ہے کہ حضور نے نعوذ باللہ یہ فرمایا میں بھی تمہاری طرح ایک بشر ہوں، کبھی مجھے بھی غصہ آ جاتا ہے، میں بھی لعنت بھیج دیتا ہوں۔ اگر ایسا ہے، توجہ، اگر ایسا ہے کہ حضور جس پر لعنت بھیجے اس کا اعتبار نہیں ہے تو پھر حضور جس سے راضی ہونا ہے اس کا کیا اعتبار ہے؟ اگر حضور کی بات کا اعتبار ختم ہو گیا تو قرآن پر اعتبار ختم، حدیثوں پر اعتبار ختم، پھر کسی کتاب کو صحیح نہیں کہا جا سکتا۔
جب آپ نے حضور پر یہ اعتماد ختم کر دیا کہ حضور بھی کبھی جذبات میں آ جاتے ہیں، کسی پر لان تان کر دیتے ہیں، کسی سے راضی ہو جاتے ہیں، کسی کو گلے لگا لیتے ہیں، یہ ساری چیزیں کیوں بنائی گئی ہیں؟ یہ ساری چیزیں یا علی کے دشمنوں کو دوست بنانے کے لیے یا علی والے کو دشمن بنانے کے لیے، کیونکہ علی اور اولاد علی کی خدمت میں حضور آیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ۔ ان کی خدمت میں بار بار آ کر حضور درود و سلام پڑھا کرتے تھے کہ یہ حضور وہ ہے کہ جو محبت کے نعوذ باللہ مارے ہیں، یہ جذبات کے مارے ہیں، کبھی کسی پر درود پڑھ دیتے ہیں، کبھی کسی پر لعنت بھیج دیتے ہیں۔ جنہوں نے قرآن سے نبی کو نہ سمجھا ہو وہ علی کو کیا خاص سمجھیں گے؟ ہمارے نزدیک نبی کون ہے؟ نبی وہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن نے کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تمہیں دے وہ لے لو، جس سے روک دے اس سے روک جاؤ۔ حضور نے تمہیں صلوات دی ہے تو صلوات لے لو، حضور نے تمہیں لعنت دی ہے تو لعنت لے لو۔ حضور نے تمہیں تلوار چلانے سے روک دیا، تلوار چلانے سے روک جاؤ۔ حضور نے تمہیں پاک کرنے سے روک دیا تو پاک کرنے سے روک جاؤ۔ حضور جو کہہ دے وہی دین ہے، حضور جو کہہ دے وہی شریعت ہے۔ اور قرآن نے کہا یہ ارشاد نے کہ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے تو اللہ کی اطاعت کی۔ تو بس یہی فرق ہے ہم میں اور دوسروں میں، ہم انہیں ہی سلام پیش کرتے ہیں جنہیں رسول سلام پیش کرتے تھے، اور انہیں پر ہی لعنت بھیجتے ہیں جن پر رسول لعنت بھیجا۔ تو اس قدر تبدیلی اور اس قدر چیزوں کو چھپایا گیا ہے۔ اب سنیے گا ایک اور روایت، وہ شخص جس کے بارے میں ابھی بات ہو رہی تھی اس کے بارے میں باقاعدہ حضور نے فرمایا تھا اذا رأیتم فلانا علی منبری فاقتلوہ، اگر تم اس شخص کو میرے منبر پر آتا ہوا دیکھو اسے زندہ نہ چھوڑو، اسے قتل کر دینا، اسے مار دینا۔ وہ میرے منبر پر آ کر بیٹھے اسے قتل کر دینا۔ یہ روایت سبھی کی کتابوں کے اندر موجود ہے، لیکن اس شقی نے کیسے اس روایت کو تبدیل کیا؟ عربی زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے فقتلو اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے فقبلو، صرف ایک نقطے کا فرق ہے، فقتلو فقبلو، یہ بالکل ایسے ہی ہے، ایک نقطے کا ایسے ہی فرق ہے کہ کسی کے لیے بات کی جائے کہ اس کے اوپر کروڑوں درود و سلام ہو اور کروڑوں میں سے پھر بعد میں روایت کے اندر وہ ایک کا لفظ ہی ہٹا دیا جائے، پوری جان ہی اسی ایک لفظ کے اندر تھی، ایک نقطہ تبدیل کر دیا۔ فقتلو کا مطلب یہ ہے کہ قتل کر دینا، فقبلو کا مطلب یہ ہے جو پورا اس کے 180 ڈگری مختلف ہے، اسے منبر پر آتا ہوا دیکھو تو اسے چوم لینا، اس کو بوسہ دے دینا۔ اللہ اکبر، کس حد تک گرے ہوئے لوگ تھے۔ حضور نے جو چیزیں جو آداب اپنے لیے بھی نہیں رکھے تھے، دشمنی میں آ کر کیا کیا تبدیل نہیں کیا گیا۔ اس نے منبر پر آ کر خطیبوں کو یہ کہا کہ یہ والی روایت پڑھو، یہ روایت اصل روایت ہے کہ اذا رأیتم فلانا علی منبری، اگر تم اسے منبر پر میرے منبر پر دیکھو فقبلوہ، اسے آ کر چوم لینا۔ استغفر اللہ، جو چومنے والا ہو اس کو بھی اتنا ہی پست ہونا چاہیے کہ پھر اسے آ کر چومیں۔ وہ کہ جن کے بارے میں طہارت کی آیتیں، حق بنتا ہے کہ ان کے قدم بوسی کی جائے، ان کے پیروں کو چوما جائے، ان کی خدمت میں حاضر ہوا جائے۔ وہ شخص کے جس کے گھر میں صبح و شام شراب نوشی ہوتی ہو، جس کے گھر میں صبح و شام لہو و لعب کی محفلیں ہوتی ہو، کیا ہو سکتا ہے کہ حضور اس کے بارے میں کہیں؟ ایسے ایسے روایتوں کو تبدیل کیا۔ اور عزیزوں، میں اب آپ کی خدمت میں ایک ایسی روایت پیش کرنے جا رہا ہوں جو زمانے کے بھی لوگوں کو برداشت نہیں ہوئی۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ برداشت کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے، مل کے درود پڑھ دیجیے محمد وعلیہ۔
ایک دن حضور نے فرمایا اے میرے جانثار صحابیوں آج میرے ساتھ مدینہ سے باہر چلو. یہ روایت جو میں پیش کر رہا ہوں صرف ہماری کتاب میں موجود نہیں ہے، مناقب خوارزمی میں بھی موجود ہے، ینابع المودہ میں بھی موجود ہے، فرائض السمتین میں امام جوینی نے بھی لکھی ہے، جن کا میرے مسئلے سے تعارف نہیں. حضور ایک مرتبہ اپنے صحابیوں کو لے کر باہر نکلے، کہنے لگے کہ میرے ساتھ پہاڑ پر چڑھو، آج میں بھی تمہارے ساتھ پہاڑ پر چڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. حضور ان کو لے کر پہاڑ پر چڑھے. جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئے تو علی سے مخاطب کہا اے علی آج تم سورج کو سلام کرو. آج پتہ چلا یہ سورج بھی خدا کی بولتی مخلوق ہے، لیکن یہ اس وقت بولتی ہیں جب ناطق قرآن ان سے بلوائے. جب حکم نبی آیا علی نے سلام کیا. سلام کس طریقے سے کیا؟ یہ کہہ کے سلام کیا کہ اے سورج بھی میرا سلام. یہ کہا نہیں. کیا خوبصورت انداز ہے. میرے مولا نے فرمایا السلام علیک یا خلق اللہ الجدید المطیع، خدا کی وہ مخلوق جو جدید ہے، خدا کی وہ مخلوق جو ابھی پیدا ہوئی ہے، اس پر علی کا سلام. میں کہوں گا یا امیر المومنین سورج تو بہت پرانا ہے، مجھے نہیں معلوم بیدار ہے. وہ سورج جو میرے آپ کی تخلیق سے پہلے کا ہے، جو آدم کی تخلیق سے پہلے کا ہے، جو سیاروں کی تخلیق سے پہلے کا ہے، جو ستاروں کی تخلیق سے پہلے کا ہے، اس سورج کو علی کہہ رہے ہیں اے جدید تجھ پر علی کا سلام. گویا علی نے بتایا سورج تو بعد میں آیا ہے، علی تجھ سے پہلے آیا. سورج کو روشنی ملی ہے تو علی کے صدقے، چاند کو چاندنی ملی ہے تو علی کے صدقے. اے سورج خدا کی جدید مخلوق تجھ پر علی کا سلام جو خدا کی اطاعت کرتے رہتی ہے. وہاں سے بھی جواب آیا اور جواب نے اسے ہی نہیں کہا کہ اے علی تجھ پر بھی میرا سلام، نہیں کہا وعلیک السلام یا اول ہو یا آخر ہو یا ظاہر ہو یا باطن ہو یا من هو بكل شيء علیم. اے اول تجھ پر میرا سلام، اے آخر تجھ پر میرا سلام، اے ظاہر تجھ پر میرا سلام، اے باطن تجھ پر میرا سلام، اے وہ ساری چیزوں کو جاننے والا ہے تجھ پر میرا سلام. آپ تو ماشاءاللہ واہ واہ کر رہے ہیں، سبحان اللہ کر رہے ہیں. روایت کا جملہ یہ ہے، یہ جملہ سننے کے بعد سب کو بشار ہے. بھائی سورج نے کہا ہے، سورج کو پلٹانا بھی آسان نہیں ہے، سورج سے کچھ کہلوانا بھی آسان نہیں ہے. سورج کی آواز سننے کے بعد سب بے ہوش ہو گئے، سب کو ہوش آ گئے. اور میرے مولا اور علی اور میرے نبی چلے اور پہاڑ سے نیچے اترے، مسجد میں گئے، مسجد میں نماز ادا کی، عبادتیں کی. اتنی دیر میں تھوڑا تھوڑا کر کے آہستہ آہستہ صحابہ کرام تشریف لانے لگے. اور جب ایک صحابہ کرام کا جب میں غفیر جمع ہو گیا تو حضور کے پاس آ کے سوال کیا یا رسول اللہ جو ہم نے سنا تھا وہ کیا صحیح سنا تھا؟ یہ سوال خود بتا رہا ہے کہ علی برداشت نہیں ہو رہا. جو ہم نے سنا تھا کہ وہ صحیح سنا تھا؟ حضور نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں صدقت، تم نے صحیح سنا. کہ یا رسول اللہ اس سے تو علی کو کہا یہ اول بھی ہے آخر بھی ہے، یہ ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے. اور یہی جملہ قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا ہے. کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ اللہ اول بھی ہے، اللہ آخر بھی ہے، اللہ ظاہر بھی ہے، اللہ باطن بھی ہے. لیکن میرا جملہ پورا سن کے جائیے گا. اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے اللہ اول ہے، اللہ آخر، اللہ ظاہر، اللہ باطن. یہاں پر سورج نے کہا علی بھی اول، علی بھی آخر، علی بھی ظاہر، علی بھی باطن ہے. تو فرق کیا رہ گیا علی اور اللہ کے اندر؟ یہی تو معاملہ ہے. جب تک علی کو علی بن کر اور علی مان کر نہیں سمجھو گے نہ تمہیں علی سمجھ آئیں گے نہ اللہ سمجھ آئیں گے. بہت نازک صورتحال پہ میں لے کر آ گیا ہوں اور میرے ساتھ ساتھ رہیے گا، سمجھ کے جائیے گا علی اول کیسے، علی آخر کیسے، علی ظاہر کیسے، علی باطن کیسے. یہی تو وجہ ہے بعض لوگ نادانی میں علی کے ایسے دشمن بن گئے ہیں
جب صدق اللہ بھی پڑھتے ہیں تو صدق اللہ العلی العظیم پڑھتے ہیں اور آتی ہے، جبکہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے جو ہم صدق اللہ العلی العظیم پڑھتے ہیں اس میں علی سے مراد ہمارے امام نہیں، ہمارے امام کا خدا ہے۔ لیکن علی نام سے اتنی دشمنی ہو گئی جہاں نام ہی علی آ جائے، اللہ کو بھی علی ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، صدق اللہ العظیم پڑھتے ہیں، جبکہ آپ دیکھیے قرآن کریم کے اندر بھی آیت الکرسی میں کیا کہا گیا، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ خدا وہ ہے جو علی بھی ہے عظیم بھی ہے۔ اب خدا ہی نے چاہے جو اس کا نام ہو وہی اس کے گھر میں پیدا ہونے والے کا نام ہو، تب کیا کر سکتے ہیں، خدا نے نام پسند کیا ہے۔ اب سنیے گا، خدا بھی اللہ بھی اول علی بھی اول، اللہ بھی آخر علی بھی آخر، اللہ بھی ظاہر علی بھی ظاہر، اللہ بھی باطن علی بھی باطن۔ فرق کیا؟ نبی نے فرمایا سن کے جاؤ، یہ امامت رب سے سن کے جاؤ کہ علی اول اس لیے ہے کہ تم میں سے کوئی بھی نہیں تھا جو میری رسالت کی گواہی دینے والا بنے، علی اول میرے لوگ میرے رسالت کی گواہی دے۔ علی آخر کیسے ہیں؟ چلو اول علی ہو گئے، بعد میں تو آنے والے تھے، اب آخر کیسے علی ہو گئے؟ بعد میں تو دوسرے لوگ بھی موجود ہیں، دوسرے لوگ بھی ساتھ چھوڑ کر چلے گئے، آخر کیسے ہو گئے علی؟ نبی نے فرمایا اب مجھے معلوم ہے علی ہی ہوں گے جو آخر تک میرے ساتھ ہوں گے، وہی مجھے غسل دیں گے، وہی کفن دیں گے، وہی نماز پڑھیں گے۔ علی آخر ہوں گے۔ علی ظاہر کیسے ہیں؟ کہ علی ظاہر ایسے ہیں کہ میرا جتنا علم ہے وہ علی کی زبان سے ظاہر ہوگا، میرا جتنا علم ہے وہ علی کی زبان مبارک سے ظاہر ہوگا۔ اب پھر فرمایا اور میرے جتنے راز ہیں وہ علی ہی کے سینے میں موجود ہیں، اس لیے علی پاتے ہیں۔ اب پھر فرمایا علی کو جو سارا علم حاصل ہے، جو سورج نے کہا تھا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ساری چیزوں کو جاننے والا ہے، فرمایا هُوَ الْعَالِمُ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ وَالْفَرَائِضِ وَالسُّنَنِ وَمَا شَاءَ اللَّهُ۔ علی سے تو حلال پوچھو وہ حلال بیان کریں گے، اگر حرام کے بارے میں پوچھو وہ حرام کی تفصیلات بیان کریں گے، اگر واجبات پوچھو تو علی بتائیں گے، مستحبات پوچھو تو علی بتائیں گے۔ خبردار میرے بعد علی کو آ کر کوئی حدیث نہ سنانا، علی سے کوئی حدیث لے کر جانا، علی سے آ کر کوئی علم لے کر جانا، علی کو آ کر علم دینے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ نہ کہنا کہ ہم نے نبی سے سنا تھا کہ نبی جاتے ہیں تو ان کا کوئی وارث نہیں ہوتا، وہ صدقہ چھوڑ کر جاتے ہیں۔ علی بتائیں گے کہ نبی جس طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام وارث بنے حضرت داؤد علیہ السلام کی، اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہا ہے انبیاء کے اندر۔ ہر نبی دوسرے نبی کا وارث بنتا ہے، نبی کی میراث ہوتی ہے۔ خود نبی کے والدین کے ذریعے نبی کو میراث ملی، تو کیا نبی کی اولاد کو ان کے ذریعے میراث نہیں ملے گی؟ اس لیے روایت علی کے سامنے پیش نہ کرنا۔ بس عزیزوں، حضرت امیر کائنات ہر چیز کا علم رکھنے والے تھے، اسی لیے ممبر پر آ کر فرماتے تھے سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو قبل اس کی کہ تم مجھے کھو بیٹھے۔ میرے مولا نے اپنے کچھ اصحاب سے کہا تھا کہ اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب تم بھی موجود ہوگے اور میرا حسین مارا جائے گا۔ برا بن عازب بہت بڑے صحابی ہیں، لیکن یہ خود فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے مولا نے یہ فرمایا تھا کہ اے برا، اس وقت تیری کیا حالت ہوگی جب تیرے ہی زمانے میں میرے حسین کو مارا جائے گا اور تو ان کی نصرت نہیں کرے گا۔ یہی تو افسوس ہے کہ اتنے معتبر اور اتنے مقدس اور اتنے نامور افراد موجود تھے، ان کے درمیان حسین کو مارا گیا، کوئی حسین کی نصرت کرنے والا نہیں تھا۔
اور آج اس کا ذکر کرنا ہے جو نصرت کرنے والوں میں سب سے بڑا ناصر ہے۔ جب ہم جاتے ہیں نا کربلا تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کربلا کے اندر ایک امام کا روزہ نہیں، 2 اماموں کے روزے۔ کسی کو نہ پتا ہو تو سوال کرے گا یہ یہاں پر یہ دوسرے امام کون ہیں؟ بتایا جائے گا نہیں، یہ حسین کے ساتھ امام نہیں ہے، یہ حسین کا بھائی، جس نے اپنے آپ کو کبھی بھائی نہیں سمجھا، ہمیشہ حسین کا غلام سمجھا ہے، اور جو علی کا بیٹا حسن اور حسین کا بھائی ام البنی کا لال حضرت ابوالفضل عباس کا ہوگا۔ حضرت عباس کون ہے؟ حضرت عباس کا ام البنین کے بیٹے ہیں، اس میں تو کوئی انکار نہیں۔ روایت یہ کہتی ہے جب شہزادی فاطمہ زہرا محشر کے میدان میں تشریف لائیں گی تو حضور سوال کریں گے میری بیٹی تم میری امت کی شفاعت کے لیے کیا لائی ہو؟ اجرکم اللہ، شاید ان تبرکات کے اندر چادر تطہیر بھی ہو، شاید ان تبرکات کے اندر چوڑیاں یزدر بھی ہو، شاید ان تبرکات کے اندر حسین کا فرقہ بھی ہو، لیکن ان تبرکات میں روایت کہتی ہو کیا ہوگا؟ الجنان المختومات من ابن عباس، بی بی آخر آگے آئیں گے اور کہیں گے رسول خدا اے بابا جان میں آپ کی امت کی شفاعت کے لیے میں اپنے بیٹے عباس کے دل میں ہاتھ لائی ہوں۔ یہ 2 ہاتھ ہی کافی ہے کہ آپ کی امت کی شفاعت ہو جائے۔ اے ابوالفضل عباس، آپ پر ہمارا سایہ، آپ کے اوپر ہمارا سایہ، آپ پر ہمارا سایہ، آپ کا سایہ ہمارے اوپر ہے، آپ کے علم کا سایہ ہمارے اوپر ہے، آپ کا سایہ صرف ہمارے اوپر نہیں، آپ کا سایہ تو خانوادہ رسالت کے اوپر تھا۔ خانوادہ رسالت کی اس وقت تک سکون تھا جب تک عباس زندہ تھے۔ غازی عباس کا پورے سفر میں طریقہ یہ تھا کہ جب بھی کاروان رکتا تھا تو پانی لانے کی ذمہ داری عباس کی ہوتی تھی۔ 40 منزلیں تقریباً آئی ہیں مکہ سے کربلا کے راستے، ہر منزل پر جب کاروان رکتا تھا فوراً سے عباس یہ دیکھتے تھے کہاں پانی موجود ہے، فوراً سے وہاں جاتے تھے، مشکیزیں سارے بھر کر لاتے تھے۔ یہاں تک کہ جب بہت کا لشکر آنے والا تھا اس وقت میرے مولانا نے فرمایا تھا عباس اب جتنے چھوٹے چھوٹے مشکیزیں ہوں سب کو بھر لینا ہے کیونکہ پانی بہت کام آنے والا ہے۔ جب بہت کا لشکر آیا تو کہا عباس مشکیزوں کی دہانے کو کھول دو، یہ بھی پانی پلاؤ۔ عباس نے یہ نہیں کہا کہ آقا یہ تو دشمن ہے، میں نے پانی بھرا ہے آپ کی اور آپ کی اولاد کے لیے، میری زحمت کو ایسے کیوں ضائع ہونے دے رہے ہیں؟ عباس نے کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا، صرف ڈیوٹی انجام دی، صرف خدمت کی اور حسین کی غلامی کی ہے۔ غازی عباس شب عاشور کیفیت یہ ہو گئی کہ کہیں نہ کہیں جاتے تھے اور دیکھتے تھے کہ کہیں کوئی راستہ مل جائے کہ پانی حاصل ہو جائے۔ حتی 7 محرم کو جب پانی بند ہوا تھا اس وقت بھی غازی عباس اور بعض روایتوں کے مطابق حضرت علی اکبر گئے تھے پانی حاصل کرنے کے لیے اور پانی لے کر آئے تھے، لیکن وہ 7 محرم پہ پانی تھا، وہ پانی ختم ہو گیا، پھر 8 محرم 9 محرم 10 محرم یہ پانی نہیں تھا۔ اب عباس پریشان ہے، کہیں سے جو پانی کی سبیل کرنی ہے ورنہ حسین کے بچے مر جائیں گے، اور اب ہر ایک آتا ہے تو صرف عباس کو کہہ کر مخاطب کرتا ہے، کہتے ہیں چچا جان پانی لا دیجیے، چچا جان پانی لے آئیے، چچا جان آپ پیاسے ہیں۔ کوئی حسین کے پاس نہیں آتا، صرف عباس کے پاس آتا، چچا جان پانی لے آئیے۔ اب جب اتنے دن، اتنے عرصے، اتنے وقتوں میں، اتنے لمحات میں بار بار لوگوں سے، بار بار بچوں سے سنا کہ پانی لے آئیے، پانی لے آئیے،
تو ایک مرتبہ روز عاشور مولا حسین کی خدمت میں حاضر ہو کہنے لگے آقا بس مجھے یہ اجازت دیجیے میں پانی لے رہا ہوں۔ مولا حسین نے فرمایا عباس تم میرے لشکر کا علمدار، میں تجھے جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ میرا دل یہ کہتا ہے روایت کی کچھ حصے ایسے ہیں جو ہمارے واقعے کو بیان کرتے ہیں۔ اب غازی عباس نے کچھ کہا نہیں، دائیں طرف دیکھا پھر بائیں طرف دیکھا اور پھر ایک جملہ عرض کیا، عرض کرنے لگی کہ مولا اب مجھے وہ لشکر دکھائیے جس کا میں علمدار تھا، وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں علمدار تھا؟ اب تو وہ لشکر باقی نہیں رہا، گود کے پالے مر گئے، میرے بھتیجے میرے بھانجے مر گئے، اب مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔ بعض اخبار اندر یہ کہتے ہیں مولا حسین نے فرمایا عباس اگر تو جانا چاہتا ہے تو اس ماں سے اجازت لے جس نے تجھے پایا تھا۔ یہ کون سی ماں ہے کہ جو کربلا میں موجود ہے جس نے عباس کو پالا ہے؟ یہ ماں ام البنین میں یہ سن سکے تو سنیے گا، یہ علی کی بڑی بیٹی زینب کبریٰ۔ ایک مرتبہ ادب کے ساتھ غازی عباس خیمے میں داخل ہوئے اور ادب کے ساتھ بیٹھ گئے۔ زینب کبریٰ بھی اکیلے بنی ہاشم بھی سمجھ گئی، کہنے لگی عباس کو مجھے روکوں گے نہیں، لیکن مجھے وہ منظر یاد آتا جب میں کبھی کوفہ میں شہزادی تھی تو میرے بابا میرے سر پر دست سے شکر پھیرتے تھے اور یہ رو کر فرماتے تھے اے بیٹی تو کبھی اسی کوفہ میں اسیر بنا کر اجرہم علی اللہ۔ شہزادی زینب کبریٰ بھی کوفہ پیش کیجیے گا، عمر کو صاحب بی بی میں سوچا کرتی تھی جس کے 18 بھائی ہو کس کی مدار ہوگی کہ اس کے ہاتھ میں رسل باندھ ہے، اسے گرفتار کر کے بے پناہ چادر کوفہ میں لے کر آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن باپ کی بات پر اعتبار بھی تھا، لیکن آج مجھے باپ کی بات پر یقین ہو گیا اور بات تم بھی جا رہا ہے، وہ وقت ضرور آئے گا جب زینب کبریٰ اسیر بنا کے کوفہ اور شام کے بازاروں میں پھرائے گا۔ اجرہم علی اللہ۔ غازی عباس نے اجازت طلب کی، شہزادی سکینہ بھی آ گیا ہے، کہنے لگی چچا جان مجھے بہت پیاس لگ رہی ہے، میرے لیے پانی کا انتظام کر دیجیے۔ شہزادی سکینہ نے بھی سفارش کر دی بابا سے، کہنے لگی کہ چچا کو بھیجیے وہ پانی لے کر آ جائے۔ شاید مولا نے فرمایا ہوگا بیٹی ابھی تو بھیج رہی ہو، ابھی تو بھیج رہی ہو، لیکن اب چچا آئے گا تو پھر مجھ سے شکایت نہ کرنا۔ سکینہ کی بھی سفارش آ گئی، غازی عباس کو جانے کی اجازت مل گئی، خوشی کی انتہا نہ رہے اور غازی عباس مقتل کی طرف روانہ ہوئے۔ جنہوں نے کربلا کی زیارت کی انہیں معلوم ہے ایک طرف خیمہ گاہ ہے، دوسری طرف کفین عباس ہے، تیسری طرف موضع عباس ہے۔ غازی عباس کا رخ نہر فرات کی طرف تھا، جیسے نہر فرات پر حملہ کیا عمر بن حجاج زبیدی کے 500 افراد موجود تھے جو تیر انداز سے ہر آنے والے کو تیر مارتے تھے، لیکن شیر خدا کا شیر بیٹھا جب بڑی کے لانے بیٹھا ساری کی ساری فوجیں اپنی طرف آ کہہ کر بھاگی۔ ایک روایت کی غازی عباس نے اپنے گھوڑے کو پانی میں اتارا، خود دریا کے کنارے اترے، چلوں میں پانی بھرا، ابھی جو پینا چاہتے تھے دنیا والوں نے کہا دیکھا کہ پانی پھینک دیا، لوگ حیران ہو گئے پانی پیا کیوں نہیں؟ میرا دل یہ کہتا ہے جب پانی چلوں میں لیا ہوگا، عام طور پر چلوں جب پانی حصہ لیتا ہے تو پانی میں عکس نظر آتا ہے۔ عباس نے اپنا عکس دیکھا ہوگا تو اپنی تصویر میں تصویر سکینہ اجرہم علی اللہ۔ اے ام البنین تیرے بیٹے نے کیسی خدمت کی ہے؟ کہ نہیں عباس یہ ہو نہیں سکتا، چچا پہلے پانی پی لے بھتیجی پیاسی رہ جائے۔ یہ سوچا ہوگا میں غلام حسین ہوں، غلام پہلے پانی پی لے، آقا پیاسا رہ جائے، میں پہلے اپنے امام کو سیراب کروں گا، پہلے ان کی اولاد کو سیراب کروں گا۔ یہ سوچ کر مشکیزی کو بھرا، بھرنے کے بعد حمائل کیا، اب خیمہ کی طرف رخ کیا، لیکن میں اس کا غازی عباس مولا حسین سے اجازت لینا پھر بھی آسان تھا، گھوڑے پر سوار ہونا پھر بھی آسان تھا، نہر فرات پر پہنچانا پھر بھی آسان تھا،
غازی عباس نے مشکل لیا، خیمے کی طرف رخ کیا، یا امیر المومنین آپ آئیے عباس کی مدد کے لیے، اے شیر خدا یہ اپنے شیر کی نصرت کے لیے۔ صرف عباس کی نگاہ خیمے کی طرف ہے، تیز رفتاری سے جو اپنے گھوڑے کو خیمے کی طرف آیا، ایک مرتبہ شاہی نے دیکھ لیا عباس کی نگاہیں کس طرف ہے، لہذا چھپ کر وار کیا، لیکن احسان ہار کیا، عباس کا دایا بازو الگ ہو گیا۔ ماتم کیجئے گا، بازو پر ماتم کیجئے گا، درد کو محسوس کیجئے گا۔ اس موقع پر بھی غازی عباس فرمانے لگے واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی، خدا کی قسم اگر تم نے میرا دایا بازو ملام بھی کر دیا تب بھی میں اپنے ایمان کی نصرت کرنے سے باز نہیں آؤں گا۔ یہ کہہ کر اپنی رفتار کو آگے بڑھایا۔ اس کے بعد ایک اور شقی نے پھر بائیں بازو پر حملہ کیا، بائیں بازو پر قبل ہو گیا، پھر بھی اپنی رفتار کو کم کر دیا، پوری تیز رفتاری سے بس ایک مقصد تھا یہ پانی کسی طرح سے سکینہ میں پہنچ جائے۔ اشقیاء نے دیکھا جان عباس عباس کے بازوں میں نہیں ہے، کسی اور چیز میں۔ اب جو تیر جوڑا وہ تیر مشق سکینہ پر آ کے لگا، پانی بہ گیا۔ غازی عباس سوچ رہے ہیں میں بغیر پانی کے کیسے خیمے میں جاؤں، دوبارہ پیچھے جاؤ پانی بھرنے کے لیے، لیکن شاید یہ سوچا ہوگا پانی تو وہ بھرے جس کے ہاتھ سنا۔ اسی اثناء میں تین حملے ہوئے غازی عباس پر، ایک سلسلہ پر